ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، ولوالدی وللمؤمنین اور مومنوں کو بخش دے، یوم جس دن یقوم الحساب حساب کے لیے لوگ کھڑے ہوں یا حساب قائم ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں، اس کی ترتیب آپ دیکھیے۔ سب سے پہلے امن مانگتے ہیں، توحید پر قائم رہنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک امن نہ ہو کہیں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، سب سے پہلی چیز ہے امن، پیس۔ پھر اس کے بعد ایک رب کی عبادت، پھر اس کے بعد اولاد کی ہدایت اور نماز پہ قائم رہنے کی دعا، لیقیم الصلاۃ، پھر اولاد ہی کے لیے لوگوں کی محبت کی دعا، پھر ان کے لیے رزق کی بات، یہ نمبر 3 پہ آ رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہماری ترکیب کیا ہوتی ہے دعا مانگنے میں؟ پہلے پھل، اگر ہم مانگتے تو پہلے پھل مانگتے، رزق مانگتے، پھر اس کے بعد لوگوں کی طرف سے کوئی مسئلے مسائل نہ تو ان کا حل مانگتے کہ فلاں کو ہدایت دے، فلاں کو دے، اور نماز شاید اس تو بھول ہی جاتے عبادت کی بات تک۔ ہم ہر روز دعائیں مانگتے ہیں نا، نماز کے بعد مانگتے ہیں، قبولیت کے وقت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ترتیب دیکھیے کیا ہے، کس قدر ویژنری تھے، کتنی بڑی سوچ تھی، صرف دنیا نہیں آخرت پہلے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور پھر جب اولاد کے لیے لوگوں کی توجہ مانگی تو بھی کس لیے؟ تاکہ یہ بھی قائم رہیں اور وہ بھی ان کی طرف آ کر ان کے ساتھ اس نیک کام میں شریک ہوں، اور پھر یہ کہ کھانے پینے کو بھی ہو، پھر اپنے دل کی حالت، پھر جو اولاد ملی اس پہ شکر گزاری، پھر دوبارہ نماز قائم کرنے کی دعا، اور آخر میں بخشش کی دعا کہ مرنے کے بعد جب حساب قائم ہوگا تو اس روز ہمیں تیری بخشش چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی، اور صرف والدین کے لیے نہیں، سب مومنوں کے لیے۔ اولاد کی تو چونکہ پہلے مانگ چکے تھے اس لیے یہاں اولاد شامل نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آیت 41، ربنا اغفر لی کس کے لیے ہے دعا؟ اپنے لیے، ولوالدی وللمؤمنین، ٹھیک، اولاد یہاں کیوں نہیں؟ پہلے ہو چکی، اور مومنین میں سبھی شامل ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا تھا کہ والدین کے لیے دعا نہیں کرنی، تو انہوں نے کیوں کی؟ کیونکہ وہ مشرک تھے۔ اس بات کی 2 تعویلیں کی جاتی ہیں کہ انہوں نے والدین کے لیے کیوں دعا کی۔ نمبر 1، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد آدم اور حوا ہے، کیونکہ اپنے والدین تو مشرک تھے، لیکن والدین کی جگہ پر اگر اپنے ماں باپ نہ تو کوئی فکر تو ہوتا ہے نا، یا نہیں؟ جن بچوں کے اپنے ماں باپ نہیں ہوتے تو ان کے لیے کبھی نانا نانی، دادا دادی والدین کی جگہ پہ ہوتے، یا کوئی چچا چچی یا کوئی اور۔ بعض اوقات اپنے ماں باپ دور کر دیتے ہیں تو کوئی اور اسلامی ماں باپ ہوتے ہیں، یعنی دینی ماں باپ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ معنی بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ اس کا ذکر سورۃ التوبہ کی آیت 114 میں آتا ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے لیے استغفار کی دعا وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اس سے کیا تھا، تو وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں یہاں۔ اور جب ان کو واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے تو پھر اس سے پیچھے ہٹ گئے، پھر آئندہ نہیں دعا کی، ایک بار اس وجہ سے دعا کی کہ وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کرنے کو۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے نا کہ پیغمبر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہوتے ہیں، جس طرح وہ کام کرتے ہیں ایک مثال سامنے ہوتی کہ ایک شخص کو کیا کیا دعا کرنی چاہیے، کس کس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آج ہم سب اپنی دعاؤں میں، نمازوں میں یہی دعا پڑھتے ہیں والدین کے لیے،